السلام علیکم۔ آج کا سیشن بہت ہی امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے۔ اس میں ہم پی پی ایس سی، سی ایس ایس اور پی ایم ایس اور دیگر جتنے بھی کمپیٹیٹیو ایگزامز ہیں، این ٹی ایس ہو گیا، اس میں اسلامیات کے جو ایم سی کیوز آتے ہیں، اسلامیات، اسلامک اسٹڈی، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ فرسٹ کریشن آف اللہ۔ تو اللہ پاک کی جو فرسٹ کریشن تھی وہ کیا تھی؟ فرسٹ کریشن آف اللہ، اللہ پاک نے سب سے پہلے کیا چیز بنائی تھی؟ یہ بہت ہی اہم امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے۔ تو وہ اللہ پاک نے بنائے تھے اینجلز۔ اللہ پاک نے اینجلز بنائے تھے۔ اینجلز جو ہیں وہ فرسٹ کریشن ہیں اللہ پاک کی، اینجلز۔ اور اینجلز کو کس سے بنایا تھا اللہ پاک نے؟ نور سے۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے، نور یعنی کہ لائٹ۔ اللہ پاک نے اینجلز کو نور سے تخلیق کیا تھا، فرسٹ کریشن۔ اب بات کرتے ہیں سیکنڈ کریشن کی، کہ اللہ پاک کی سیکنڈ کریشن کیا تھی؟ سیکنڈ کریشن جو ہے وہ تھی جن۔ جن کو اللہ پاک نے آگ سے پیدا فرمایا، آگ سے۔ اور جو تھرڈ کریشن ہے وہ ہے ہیومن۔ یہ تینوں ہی آپ کے بہت بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں کہ تھرڈ کریشن آف اللہ، اللہ پاک نے تیسری کون سی چیز کو تخلیق کیا؟ تو وہ تھا ہیومن بینگز، انسانیت کو۔ انسان جو ہیں یہ اللہ پاک کی تیسری جو کریشن ہے وہ ہے۔ تو اس کے بعد بات پوچھی جاتی ہے کہ یہ ہیومن جو ہے، ہیومن بینگز، یہ کس سے بنے؟ تو یہ اس کو بنایا گیا کلف خار سے، کلف خار سے، کلف خار یعنی کہ سب سے پہلے آ جاتا ہے تراب۔ تراب کا مطلب ہوتا ہے خشک مٹی۔ پہلے جو مٹی تھی وہ خشک تھی، اس کے بعد اس مٹی کو تین کیا گیا۔ تین مطلب گیلا کیا گیا، اس کو گوندا گیا۔ گوندنے کے لیے اس کو گیلا کیا گیا، تو اس کو کہتے ہیں خشک مٹی، اور نیچے والی گیلی مٹی، یہ ہوتی ہے گیلی مٹی۔ اور تیسری جو چیز ہے، اور پھر سلسلال اسے بنایا جاتا ہے، یعنی کہ اسے گوندا جاتا ہے، سلسلال، گوندی ہوئی مٹی۔ تو یہ تینوں چیزیں جب مکمل ہوتی ہیں تو پھر کلف خار بنتا ہے، کلف خار۔ اور اس کلف خار سے، یعنی کہ ان پروسیسز سے گزار کے جو مٹی تھی اس کو کلف خار کہتے ہیں۔ اور کلف خار جو ہے اس سے انسان کو بنایا گیا۔ اس کے بعد نبی اور رسول میں ہم پہلے ہی فرق بتا دیتے ہیں کہ نبی کیا ہوتا ہے اور رسول کیا ہوتا ہے۔ نبی اور رسول، تو رسول جو ہوتا ہے یہ اپنی شریعت لے کے آتا ہے۔ 313 رسول آئے تھے اور 1,24,000 نبی آئے تھے۔ 1,24,000 نبی آئے تھے اور رسول 313 آئے تھے۔ اس کے بعد یہ تو ہو گیا پہلا فرق۔ دوسرا فرق کہ رسول کی اپنی شریعت ہوتی ہے، شریعت لے کے آتا ہے۔ رسول جو ہے اپنی شریعت لے کے آتا ہے، جبکہ جو نبی ہوتا ہے یہ اپنے سے پہلے موجود رسول کی شریعت پر پیروی کرتا ہے، اس کی شریعت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور نبی جو ہیں ان کو قتل کیا گیا، ان کی شریعت نہیں ہوتی، اپنے سے پہلے نبی کی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ پھر ہر رسول جو ہے وہ نبی ہو سکتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ رسول نبی ہو سکتا ہے لیکن یہ رسول نہیں ہو۔ پھر رسول جو ہے کوئی رسول اب تک قتل نہیں ہوا، اللہ پاک خود حفاظت کرتا تھا۔ ہی ہیز دی پروٹیکشن آف اللہ۔ یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، ان کی جو پروٹیکشن ہے یہ قتل نہیں ہوئے، قتل نہیں ہوئے، بلکہ جو نبی ہیں ان کو قتل کیا گیا۔ کئی نبیوں کو قتل کیا گیا، کئی یعنی کہ سب کو قتل کیا گیا۔ تو یہ تھا رسول اور نبی میں فرق۔ اور پھر رسول جو ہے
یہ نبی ہو سکتا ہے، رسول نبی ہو سکتا ہے، لیکن نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد پہلا جو نبی تھا وہ تھا حضرت آدم۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ ان کی ایج کتنی تھی؟ ان کی ایج پوچھی جاتی ہے تو 960 ایئرس، ان کی ایج 960 ایئرس تھی۔ دوسرے نمبر پر پوچھا جاتا ہے ان کے القاب، ان کے جو لقب، بہت ان کو القاب ملے جو کہ پوچھا جا سکتے ہیں۔ ابو البشر، ابو البشر یعنی کہ بشروں کے باپ، ہم سب انسان، بشر انسان کو ہی کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو لقب تھا صفی اللہ، صفی اللہ سے مراد چنا گیا، چوزن، صفی مین چنا گیا، اور یہ ان کے القاب تھے۔ اس کے بعد ان کی جو وائف تھی ان کا نام تھا اماں حوا، اماں حوا ان کی وائف کا نام تھا۔ اس کے بعد یہ سارا جو قصہ ہے یہ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ میں ہے۔ سورۃ بقرہ میں آدم اور حوا کا قصہ ہے۔ اور اس کی جو کتاب ہے قصص الانبیاء، اس کے اندر بھی ان کا قصہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ تھا، اور یہ اس طرح سے قصہ ہے کہ جنت میں یہ جو حضرت حوا تھی یہ حضرت آدم کی پسلی سے تخلیق کی گئی تھی، بائیں پسلی سے۔ اور جنت میں ایک درخت تھا، اس کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا، اگر شارٹ میں کروں۔ پھر اللہ پاک نے ان کو جنت سے نکال دیا اور یہ ان کو دنیا میں بھیج دیا۔ ان کے جو جنتی لباس تھے وہ اتر گئے اور یہ نیچے آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے ان کو سری لنکا میں جو ہے اتارا گیا، اور حضرت حوا کو مدینے والی سائڈ پر، مکے والی سائڈ پر اتارا گیا۔ پھر یہ دونوں میدان عرفات میں دونوں ملے، میدان عرفات، عرفات میں یہ ملے، عرفات۔ اس کو جبل عرفات بھی کہا جاتا ہے، اس کو جبل عرفات بھی کہا جاتا ہے جس میں یہ دونوں ملے تھے، جبل عرفات۔ جبل عرفات۔ اس کے بعد حضرت آدم کی قبر بھی یہیں پر ہے، جبل عرفات میں، اور اس کو جبل رحمت بھی کہا جاتا ہے، جبل رحمت۔ تو یہ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ان کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ حابیل اور قابیل جو تھے ان کے بیٹے تھے۔ حابیل اور قابیل، حابیل جو تھے قابیل جو کاف سے قابیل اور کاف سے قاتل، اس نے قتل کیا تھا حابیل کو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو جب ایج ہوئی 130 سال، 130 سال کے جب حضرت آدم تھے تو ان کو حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب حضرت آدم کی عمر 130 سال تھی تب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی جب ایج 130 سال تھی تو اللہ پاک نے ان کو ایک بیٹا دیا تھا جن کا نام تھا حضرت شیس۔ حضرت شیس علیہ السلام، یہ میں اے ایس لکھ رہا ہوں، اس سے مطلب علیہ السلام، اور اس کا مطلب شیس کا مطلب ہوتا ہے گفٹ آف گاڈ، گفٹ آف
گاڈ یعنی کہ اللہ کی عطا، اللہ کا عطیہ۔ اس کے بعد الہامی کتابیں جو تھی، حضرت آدم علیہ السلام پر 100 صحیفے نازل ہوئے۔ سب سے زیادہ صحیفے ٹوٹل جو صحیفے تھے، ٹوٹل صحیفے، کیونکہ 4 آسمانی کتابیں نازل ہوئی اور ٹوٹل صحیفے جو تھے وہ 100 تھے۔ ٹوٹل جو صحیفے ہیں وہ 100 ہیں، اور حضرت شیس پر 50 صحیفے نازل ہوئے۔ حضرت شیس پر 50 صحیفے نازل ہوئے۔ صحیفے، ٹھیک ہے، 50 صحیفے نازل ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم مزید آگے اپنے لیکچر کو کنٹینیو رکھیں گے۔ ابھی تک کے لیے اجازت، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔